اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، مالک ارض و سماء کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مالک دو جہاں نے ہم پر یہ فضل فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ آج ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ایک محبوب بندے کے ساتھ اپنے ذکر کی دولت نصیب فرمائی۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو اسی طرح عطا فرماتا ہوں۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ذاکرین کی محفل میں جس طرح بیٹھتا ہے، یعنی جتنے اعلیٰ و عرفہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اعلیٰ و عرفہ میں ذکر فرماتا ہے۔ یقیناً الحمدللہ مالک کا کروڑوں احسان ہے، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم مرشد کریم کی میت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے اور یہ وہ دولت اور نعمت ہے کہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ذکر کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ صحابی رسول حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہم اسلام ہمارے اوپر غالب آ جائے، شریعت کا ہمارے اوپر غلبہ آ جائے۔ تو سرور کون و مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو یاد رکھو دین اور اسلام تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ توحید پینے آسمانوں پہ جا، اللہ والے ہیں جو نظروں سے ملا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ نظروں سے کیسے ملائی جاتی ہے؟ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ میں حدیث کے سب سے بڑے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہیں نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی ان کو بیماری ہوتی ہے، سرور کون و مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے نسیان کی بیماری ہے، بات بھولنے کی بیماری ہے، کرم فرمائیے، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، چشم فلک سے یہ نظارہ دیکھا، بالکل صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی گود سامنے رکھو، جھولی پھیلا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جھولی پھیلائی اور آقا کریم نے یوں بھر کر ان کی جھولی میں ہاتھ ڈال دیے۔ بظاہر وہ ہاتھ خالی تھا، بظاہر وہ ہاتھ دیکھنے میں خالی تھا، لیکن جو مصطفیٰ نے عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ آج حدیث کی جتنی کتب اٹھائیں سب سے زیادہ روایت اگر کسی شخص نے کی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین کرام، یہ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے اور یہ ایک سامنے بٹھا کے ذکر ہوتا ہے، ایک نگاہوں سے دل صاف کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ نگاہیں ہیں کہ جو باطل اور ناپاک دل پہ پڑتی ہیں، نگاہوں کے ساتھ کے اللہ دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، اب کسی کے گردے میں اگر پتھری ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک لیزر لائٹ کے ذریعے پتھری کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ توڑا جاتا ہے نہیں توڑا جاتا ہے، لیزر لائٹ لگائی جاتی ہے اور پھر ڈیٹا، میرے مرشد اکثر مثال بھی دیتے ہیں، یہ ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، پل بھر میں قسمت کیسے بدل جاتی ہے۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک کا واقعہ پڑھیں کہ ان کی بارگاہ میں چور چوری کے لیے آتا ہے تو آپ نگاہ ڈالتے ہیں، چور وقت کا کتب بن جاتا ہے۔ تو یہ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ علی فاللہ چاہے بوٹی مرشد میرے من میں چلائی ہو۔ یہ جو نفی اسباب کا جو مرشد درخت لگاتا ہے، اس درخت کو جو پانی ملتا ہے اور یہ پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر نفی اسباب کا مطلب لا الہ الا اللہ ضرور ہے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ جو درخت
ہے، پھر یہ تکبر کی بھی نفی کرتا ہے، ریاکاری کی بھی نفی کرتا ہے، حلال و حرام کی بھی نفی کرتا ہے۔ جب ان چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر ایک مقام ملتا ہے، عارف در عارف است، ولیوں کے ایک مقام ہوتا ہے، رب اپنے بندے کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں، اور پھر وہ مقام دنیا میں تو مل رہا ہے لیکن آخرت میں ذاکرین کا کیا مقام ہوگا؟ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے چہرے بڑے چمکدار ہوں گے، بڑی شان والے وہ ہوں گے، ان کی ٹھاٹ باٹ بڑی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، نبی ہوں گے؟ کہا نہیں، نہ یہ نبی ہوں گے، نہ یہ صدیقین ہوں گے، نہ یہ شہداء ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، ذکر کی دو اقسام ہیں، ایک ذکر بالجہر ہے اور دوسرا ذکر خفی۔ اور علماء کرام اور محدثین کرام نے لکھا کہ افضل الذکر و خفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو دل میں اپنے رب کو یاد کیا ہے، یعنی اونچی آواز میں ذکر کرنے سے ریاکاری بھی آ جاتی ہے، لیکن جب بندہ خالصتاً اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو وہ معاملہ صرف اللہ کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ وہ معاملہ کس کے ساتھ رہ جاتا ہے؟ اس عرف پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید کسی کے دل میں یہ خیال آئی یہ بجٹ کے معاملے میں اکثر لوگ نئے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے یہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جیسے سائیں ناصر بیان کر رہے تھے تو ان کے مرشد اصطفیٰ عرس میں کہہ رہے تھے ہم اللہ کے عشق میں ناچتے بھی ہیں اور نچاتے بھی، اور بابا بھلے شاہ کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا کہ عشق بھلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، جے سامنے ہوئے یار تے نچنا پیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب سامنے ہو، محبوب کی نگاہیں سامنے ہو، پھر ناچنا تو پڑتا ہے۔ یہ نگاہیں ایسی ہیں، یہ نگاہوں سے مسلائی جاتی ہے۔ تو سامعین اکرام ذکر کرنا ذاکرین کی محفل میں بیٹھا کے کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص سارے میں ہے، اگر کسی محفل میں بیٹھا تو اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ کے چلا گیا، اور وہ شخص بھی سارے میں ہے کہ جو اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا۔ یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے، یعنی آپ سانس لیں تو پھر بھی اللہ کی صدا، سانس باہر نکالیں تو اللہ ہوگا۔ اب جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے سامعین اکرام تو پھر رب آپ پر اپنی عنایتیں فرمائے۔ اور دوسرا جو موضوع تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، یہ حضور کے یار مزار بھی ہے اور یار غار بھی ہے۔ رب العزت قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے مسلم ہے، یعنی قرآن کی نسل سے جس ہستی کی صحابیت ثابت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مالک ارض و سما جب غار میں جلد کر کے گئے تو مالک ارض و سما فرماتا ہے ثانی یس نہیں ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو میں سے دوسرے نے جب دوسرے سے کہا کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، لا تحزن، تو غم نہ کر، یہ کافر ہم تک نہیں پہنچ سکتے، مشرک ہمیں نہیں پہنچ سکتے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ غار میں گزارے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی عام ہستی نہیں، مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزارے۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر کو کیا کچھ پلایا گیا ہوگا، اور مقام صداقت یہ ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ ابو جہل بن شام آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے پاس، کہتا ہے صدیق بتاؤ کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، میں اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا، جس برتن سے وضو کر کے گیا اس برتن کا پانی بھی ویسے ہی تھا، جس بستر سے نکل کے گیا وہ بستر بھی گرم تھا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جیل نے کہا کہ یہ بات محمد نے کہی ہے، قربان جاؤں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آقا کریم کا نام آیا تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ ابو جہل تو نے مجھ سے کسی بندے کا پوچھا تھا، بندہ کبھی اس طرح نہیں کر سکتا، بات اگر آمنہ کے لال کی ہے تو پھر معاملہ دنیا سے الگ ہے۔ انہوں نے صداقت کی گواہی دی، جب یہ گواہی ملی تو رب کی طرف سے لفظ عطا ہوا کہ یہ ابو بکر نہیں ہے بلکہ یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابو بکر نہیں ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ آئے
لیکن ہمیں کیا ہے، یہاں تک گستاخی ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو صحابی تو دور، وہ ایک نیا فکر آیا تھا، یاری آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں اسلام ثابت کرو۔ میں نے کہا اسلام ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اسلام جسے صدیق اکبر کا ہے اسے ہم اپنی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں۔ رب کا ہے صدیق اکبر، قرآن کی نصیحتی سے جس کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے، ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آج کا مولوی دو کتابیں یا کوئی جا کر پڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہ ثابت کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر، میں نے کہا وہ صدیق اکبر ہے۔ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، آپ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں، نگاہ اٹھا کے آسمان پہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، یہ تارے چمک رہے ہیں، آپ کی امت میں یا پہلی امتوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں یہ ستاروں کی مانند ہوں، جس کی نیکیاں تاروں کی مانند ہوں؟ آقا کریم فرماتے ہیں عائشہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے۔ پتہ چلا حضور کو علم تھا، تبھی عائشہ نے سوال کیا کہ پہلے ہی آواز نہیں آپ کی امت میں، تو کہا ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جو جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں، ستاروں کے برابر ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو جناب سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا نام لیا، تو تھوڑی سی آپ غمگین ہوں گی، پریشان ہو گئی، عرض کرنے لگی۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں خیال آیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، کس کا نام؟ صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ تو کہا عائشہ اگلی بات تو تم نے پوچھی نہیں کہ ان تاروں سے بھی زیادہ کس ہے، کہا ان تاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو جواب دیا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، سیدنا صدیق اکبر کی غار والی رات ایک طرف ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے غار میں رات گزاری، وہ ایک طرف ہے، وہ رات کیا تھی؟ آپ نے اپنے جسم ایسا سے جو قمیض ہوتی ہے اس کے دونوں کمرے پھاڑ کے سلاخوں میں رکھ دیے، جب رکھے تو ایک سلاخ خالی رہ گیا، اس میں سے سانپ آیا، وہ رستہ رہا، وہ سانپ رستہ رہا، حتیٰ کہ زہر آپ کی آنکھوں میں پہنچا، آنسو جاری ہوئے آنکھوں سے، تو حضور کے رخسار پہ گرے۔ واقع کریم بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ کوئی چیز دس رہی ہے، میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ زہر اتنا پھیل گیا کہ خود بہت آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا ایڑی ہٹاؤ، پاؤں ہٹایا گیا، سانپ آیا، سانپ سے پوچھا بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کب سے انتظار کر رہا تھا آپ کے دیدار کا، آج جب وہ دن آیا تو میں طالب تھا دیدار کا، ایڑی کام کر رہی تھی دیوار کا، تو میں نے اس لیے اس کو ڈھسا کہ یہ راستے سے ہٹ جائے اور میں آپ کا دیدار کر دوں۔ تو گرامی مرتبہ ناظرین و سامعین، آقا کریم نے اپنا لحاف لگایا، سیدنا صدیق اکبر ٹھیک ہو گئے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جب مال کی باری آتی ہے سب کچھ لٹا کے کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص جن لوگوں نے اس محفل میں تعاون کیا، مسجد کمیٹی ہے، مصری خان جو ہے وہ، اور جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے، سائیں ناصر دوسرے، اور بالخصوص یہ میرے مرشد کی نگاہ اور دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں